ایک چھوٹے سے گاؤں میں جہاں سردیوں کی راتیں لمبی اور سیاہ ہوتی تھیں، ایک لڑکی فاطمہ اپنی ماں کے ساتھ ایک پرانے مکان میں رہتی تھی۔ فاطمہ کی ماں اکثر بیمار رہتی تھی اور فاطمہ کو اپنی ماں کی دیکھ بھال کرنے کے ساتھ ساتھ مکان کی صفائی اور کھانا پکانے کا بھی خیال رکھنا پڑتا تھا۔ ایک دن فاطمہ دوپہر کے وقت واش روم جانے کے لیے کمرے سے نکلی۔ واش روم کمرے سے دور صحن کے ایک کونے پر تھا۔ فاطمہ عموماً گھر میں کم ہی دوپٹہ لیا کرتی تھی۔ اس دن بھی وہ بغیر دوپٹے کے کمرے سے نکلی اور صحن پار کرتے ہوئے واش روم چلی گئی۔ واش روم سے واپسی پر فاطمہ کی نظر مکان کی مندیر پر بیٹھے ہوئے ایک کالے سیاہ کوے پر پڑی، جو اپنی گول گول لال آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ عموماً کوے کی آنکھیں سیاہ ہوتی ہیں، لیکن یہ عجیب سا کوا تھا جس کی آنکھیں لال تھیں، جن سے وہ فاطمہ کو گھورے جا رہا تھا۔ فاطمہ اس کی لال انگارہ آنکھیں دیکھ کر خوفزدہ ہو کر اندر بھاگ گئی اور دروازے کو اندر سے بند کر لیا۔ فاطمہ کو کمرے میں آئے ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اس نے کوے کی کائیں کائیں کی آواز سنی۔ اس کی آواز میں عجیب سی کرختگی اور گنگرج تھی، جو دوسرے کووں کی آواز سے یکسر مختلف تھی۔ وہ مسلسل کائیں کائیں کر رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اسے باہر بلا رہا ہو۔ فاطمہ خوف کے مارے تھر تھر کانپ رہی تھی، کیونکہ اس وقت اس کی والدہ گھر میں نہیں تھی اور اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اتنے میں دروازہ پر دستک ہوئی۔ فاطمہ سمجھ گئی کہ اس کی والدہ ہوں گی، اس لیے وہ تیزی سے کمرے سے نکلی اور دوڑتے ہوئے اس نے صحن پار کیا اور تیزی سے دروازہ کھول کر اپنی والدہ سے لپٹ گئی۔ اس کی والدہ نے اس کی خوفزدہ شکل دیکھی تو اس کی گھبراہٹ کی وجہ پوچھی، لیکن فاطمہ نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ اسے گرمی کی وجہ سے گھبراہٹ ہو رہی ہے، کیونکہ اس نے دیکھ لیا تھا کہ کوا اب وہاں موجود نہیں تھا۔ لیکن وہ کوا اب فاطمہ کے ذہن پر سوار ہو چکا تھا۔ ساری رات اس کی آنکھوں کے سامنے اس کوے کی لال لال آنکھیں گھومتی رہیں۔ اسے اب بھی یہی محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کوا اب کہیں دور بیٹھا اسے گھور رہا ہے۔ وہ جب بھی سونے کے لیے آنکھیں بند کرتی، وہ کوا جھٹ سے اس کے خوابوں میں آ موجود ہوتا اور وہ خوفزدہ ہو کر آنکھیں کھول دیتی۔ اگلے دن صبح سویرے فاطمہ ابھی سو رہی تھی کہ اس نے وہی کوے کی کرخت کائیں کائیں کی آواز سنی۔ وہ مسلسل کائیں کائیں کیے جا رہا تھا۔ فاطمہ آنکھیں ملتی ہوئی اٹھی اور دیکھا کہ وہ کوا گلی میں سے گزرتی ہوئی بجلی کی تاروں پر بیٹھا تھا اور مسلسل کائیں کائیں کیے جا رہا تھا، جیسے اسے کسی کا بے چینی سے انتظار ہو۔ اور پھر فاطمہ پر نظر پڑتے ہی وہ خاموش ہو گیا اور اپنی لال لال آنکھوں سے اسے گھورنے لگا۔ فاطمہ خوفزدہ ہو کر کمرے میں چلی گئی اور اس طرح یہ سلسلہ کئی دن تک چلتا رہا۔ ایک دن فاطمہ شام کے وقت صحن میں بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی اور وہ کوا دیوار پر بیٹھا اسے دیکھے جا رہا تھا کہ اچانک وہ کوا اڑا اور اس چارپائی پر آ کر بیٹھ گیا جس پر فاطمہ بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی، اور پھر اچانک اس کا قد بڑھنا شروع ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک انسان جتنا لمبا ہو گیا۔ شکل اب بھی اس کی کوے والی تھی، لیکن اب اس کے بڑے بڑے پر، لمبی لمبی ٹانگیں اور بڑی ساری چونچ تھی۔ اس نے جھپٹ کر فاطمہ کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن فاطمہ بھی اب ہوشیار ہو چکی تھی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی سبزی کاٹنے والی چھری سے اس کوے پر وار کیا۔ چھری دیکھ کر کوا تیزی سے پیچھے ہٹا اور دوبارہ اپنے اصلی کوے والے روپ میں آ کر
تیزی سے وہاں سے اڑ گیا اور فاطمہ جلدی سے کمرے میں بھاگ گئی۔ اب وہ کوا اکثر رات کے وقت بھی فاطمہ کے مکان کے قریب ایک درخت پر بیٹھا رہتا تھا اور مسلسل کائیں کائیں کرتا رہتا اور اپنی سرخ اور چمکدار آنکھوں سے فاطمہ کے کمرے کی کھڑکی کی طرف دیکھتا رہتا۔ ایک رات جب فاطمہ سو رہی تھی، وہ خواب میں وہی کوا دیکھتی ہے۔ خواب میں وہ کوا اس کے قریب آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ایک جن ہوں، تیرا عاشق ہوں اور تجھے اپنے ساتھ کوہ قاف لے جاؤں گا اور تجھ سے شادی کروں گا۔ اور پھر فاطمہ کی ایک جھٹکے سے آنکھ کھل گئی۔ اس خواب کے بعد وہ بہت خوفزدہ ہو گئی تھی اور پھر اس نے اپنی والدہ کو ساری حقیقت احوال بتانے کا ارادہ کیا۔ اگلے دن فاطمہ نے اپنی والدہ کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا تو اس کی والدہ نے اسے تسلی دی اور اگلے دن ہی اسے قریبی گاؤں میں بابا جی حشمت کے پاس لے جانے کا وعدہ کیا، جو کہ اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ اور عبادت گزار انسان تھے اور اس طرح کے کام کا خوب تجربہ رکھتے تھے۔ اگلے دن صبح سویرے ہی فاطمہ اور اس کی والدہ بابا جی کے پاس جانے کے لیے گھر سے نکل پڑی۔ فاطمہ نے دیکھا کہ کوا بجلی کی تاروں پر بیٹھا ان کو ہی دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ دونوں گھر سے نکلی اور قریبی گاؤں کی طرف چلنا شروع کیا تو کوا بھی کائیں کائیں کرتا ہوا ان کے ساتھ اڑنے لگا۔ یہ دیکھ کر فاطمہ نے اپنی والدہ سے کہا کہ انہیں رکشہ پر بیٹھ کر دوسرے گاؤں جانا چاہیے تاکہ راستے میں وہ کوا انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، اور پھر انہوں نے ایسا ہی کیا اور رکشے پر بیٹھ کر بابا جی حشمت کے ڈیرے پر چلی گئیں۔ بابا جی حشمت کے ڈیرے میں داخل ہوتے ہوئے فاطمہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس نے کوے کو ڈیرے کے قریب ایک درخت پر بیٹھتے ہوئے دیکھا، لیکن اب وہ کچھ پریشان سا نظر آ رہا تھا اور اس کی کائیں کائیں میں بھی اب پہلے جیسی کرختگی نہیں تھی، بلکہ اب اس کی آواز تھوڑی سی گھٹی گھٹی سی تھی۔ فاطمہ اس کو نظر انداز کرتے ہوئے بابا جی کے ڈیرے میں داخل ہو گئی۔ بابا جی کے ڈیرے پر زائرین کا رش تھا، اس لیے فاطمہ اور اس کی والدہ کو کافی دیر انتظار کرنا پڑا، اور پھر اپنی باری آنے پر فاطمہ اور اس کی والدہ پیش ہوئے اور ان کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ بابا جی سن کر ان کو تسلی دی اور کہا کہ وہ ابھی اس خبیث کا انتظام کرتے ہیں۔ بابا جی فاطمہ اور اس کی والدہ کو لے کر صحن میں آ گئے اور اپنے ہاتھ میں موجود ڈنڈے سے زمین پر ایک دائرہ کھینچ دیا، اور پھر دور درخت پر بیٹھے ہوئے کوے کو دیکھ کر منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگے، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ لال آنکھوں والا کوا اڑتا ہوا آیا اور اس دائرے میں آ گرا، اور پھر آہستہ آہستہ اس کا جسم بڑھنا شروع ہو گیا اور پھر اس کا قد بابا جی کے برابر ہو گیا۔ اس کی لال لال آنکھیں کچھ اور لال ہو گئی تھیں اور وہ ان لال انگارہ آنکھوں سے بابا جی کو گھورنے لگا۔ بابا جی نے اس کی لال انگارہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گرجدار آواز میں پوچھا، کیوں بے خبیث، اس لڑکی کو پیچھے کیوں پڑا ہے؟ اس کا پیچھا کیوں چھوڑ دے، ورنہ تجھے یہی جلا کر بھسم کر دوں گا۔ اس کا پیچھا کیسے چھوڑ دوں بابا جی، مجھے اس سے عشق ہو گیا ہے، اب تو میں اسے اپنے ساتھ لے کر ہی جاؤں گا اور اس کے ساتھ شادی کروں گا۔ کوے کے منہ سے کھرکھراتی سی آواز نکلی۔ اپنی بکواس بند کر خبیث، بابا جی گرجے، کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ تو ایک جن ہے، آگ سے بنا ہوا ہے، تیری اور اس کی شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ اور تو اس پر عاشق کیسے ہو گیا؟ کہاں دیکھا تھا تو نے اسے؟ کوے کے منہ سے کھرکھراتی سی آواز نکلی۔ بابا جی ایک دفعہ میں
اس کے گھر کے اوپر سے گزر رہا تھا تو یہ دوپٹے کے بغیر صحن میں کام کر رہی تھی۔ بس میری جیسے ہی اس پر نظر پڑی مجھے اس سے عشق ہو گیا اور اب میں اسے ہر قیمت پر اپنے ساتھ لے کر ہی جاؤں گا۔ اور یہ کہتے ہی وہ فاطمہ کی طرف جھپٹا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ فاطمہ تک پہنچتا بابا جی نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ڈنڈا گھمایا اور اس کوے کو دے مارا۔ ڈنڈا لگتے ہی کوے کی ایک زوردار چیخ بلند ہوئی اور وہیں گر کر آگ میں جلنے لگا اور پھر تھوڑی دیر میں وہ جل کر راکھ ہو گیا۔ اور پھر بابا جی حشمت فاطمہ اور اس کی والدہ کی طرف متوجہ ہوئے اور بولے، بیٹا یہ بھوت پریت ہمارے ارد گرد ہر جگہ موجود ہوتے ہیں اور جب بھی ان کو موقع ملتا ہے یہ انسانوں کو تنگ کرتے ہیں، اس لیے ان سے بچاؤ کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ ان خبیث جنات اور بھوت پریت سے بچاؤ کے لیے میں تمہیں کچھ وظائف بتا رہا ہوں، ان کی پابندی کرنا اور نماز پڑھنا، اور آخری بات یہ کہ چاہے تم گھر میں ہو یا گھر سے باہر ہمیشہ پردے کی پابندی کرنا اور اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا۔ فاطمہ نے بابا جی سے اس خبیث جن کوے سے نجات دلانے پر ان کا شکریہ ادا کیا اور ان سے پردہ کرنے اور اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کا وعدہ کیا۔ اور پھر فاطمہ اور اس کی والدہ گھر واپس آ گئے۔